ایک اور بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے کہ مثلاً ہمارے مرکزی اکابر کے بارے میں شیرانی صاحب کی اپنی رائے نہیں ہے، اس کے کان بھرے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ حضرات پہ واضح کرتا ہوں کہ جب افغانستان کا مسئلہ تھا، عرب اور عجم سب ایک موقف کی تھی، میں اکیلا نہیں تھا، میرے کان تو کسی نے نہیں بھر دیے۔ وہ زیادہ اہم مسئلہ، راکٹ لانچر، خودکش حملے، ریموٹ کنٹرول، پتھر، گالیاں، فتوے، لیکن میں اکیلا ہوں، میں نے اپنے ساتھ محافظ بھی نہیں رکھے، اس لیے کہ میرا یقین کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر حفاظت فراہم کر سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتے ہوئے پانی کو روک سکتا ہے تو میری حفاظت بھی کر سکتا ہے اگر میرے نیت اور کردار میں خلوص اور الہیت ہے۔ تو ایک تو یہ سارے ساتھی اطمینان سے سنیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اور کرتا ہوں یہ کسی دوسرے کے کہنے پہ نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے اور وہ رائے قرآن و سنت کی روشنی پہ۔ اسی طرح آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مذہبی فقواریت علماء کا موقف ہوتا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، مقلد ہے، تمام علماء اس موقف کے حامل ہے مگر میں اس کا مخالف۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں مخالف ہوں کہ نہیں پتہ، میرے کان کسی نے نہیں بھر لیے، تو جماعتی معاملات میں میرے کان کیسے بھریں گے؟ دھرنا آپ حضرات نے دیا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تیر ماریں گے وہ تیر ماریں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی نہ تیر ہوں گے نہ تپنگ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ سودا اگر کیا، کوئی پیسے ویسے اگر حاصل کیے تو ہو سکتا ہے، مگر مقاصد میں آپ کو پیش رکھ نہیں، تو میرے کان تو اسی وقت کسی نے نہیں بھر لیے۔ اب یہ جو کرونا ہے بین الاقوامی، اب میرا موقف تمام دنیا سے الگ ہے، میں اس کو بین الاقوامی جھوٹ کرائے پہ کہتا ہوں، میرے کان کسی نے نہیں بھر دی۔ تو اس لیے اس اجتماع کی وساطت سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے اس موقف کو آپ پہنچائے کہ نہ میں جماعت میں کسی کو مالک مانتا، نہ ارکان کو حیوان اور غلام میں تسلیم کرتا، نہ خیانت سمیت کسی بھی درجے کے امیر کو میں مانتا۔ خیانت چھوڑے، دیانت کے راستے سے بادشاہ بن جائے، ٹھیک ہے، نہ میرے کان کسی کے بارے اور جماعتی معاملات میں کوئی بھر سکتا ہے، اور نہ میں نے یہ عمل کسی کے سہارے پہ شروع کیا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے میں یہ کردار ادا کروں گا۔ سب کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ دل سے نکال دیں کہ اگر میں ہوں گا تو پھر یہ کام چلے گا اور میں نہیں ہوں گا تو پھر نہیں چلے گا۔ نوابوں کے ساتھ جب میں مقابلے میں تھا وہاں پہ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ چلتا رہا۔ اب بھی میں فریضے کی بنیاد پہ ادا کرتا ہوں، سہارے کی بنیاد پہ میں کردار ادا نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی تمام ساتھیوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں ہوں گا ساتھ تو پھر یہ کردار ادا کرے گا، تو نہیں ہوں گا تو پھر نہیں ادا کرے گا۔ تسلی رکھیں، کوئی ہو یا نہ ہو، میرا اپنا فرض جو میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ادا کرتا رہوں گا، تنہا بھی رہ جاؤں تب بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ میں عمل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک رسید دی تھی میں اس کے آخری حد تک وصول کروں۔ تو یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ حضرات آگے جا کر کے خود اپنے طور پہ میری باتوں